سامعین کرام برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ایک مرتبہ مؤدبانہ انداز میں بارگاہ رسالت مآب حضور شاہ رہبر مالک خوشگوار اللہ کے پیغمبر، دونوں عالم کے رہبر، صاحب انا اعطیناک الکوثر، رسول رسولہ، پیغمبر پیغمبرہ، اللہ کے محبوب، حق مطلوب، دانائے غیوب، یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی وعلی کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک وجمال رسول اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی اس مختصر سی محفل میں، مختصر سے بیان میں آپ حضرات کے سامنے چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسونہ کے بعد تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ بے شک اسلام میں داخل ہونے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے فرمانات پر عمل کرنا۔ آج چند لمحات کی اس گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں بخشی ہیں، اس رب نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے محبوب پاک کے صدقے میں بے شمار نعمتیں رب نے عطا فرمائی، کاش ہم اپنے رب کی نعمتوں پر کبھی غور و فکر کرتے، سوچتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے ایمان کی دولت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی دولت، اللہ نے عطا فرمائی۔ ہمارے بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت سرکار نے، شاہ جی بابا نے، واری سے پاک نے، مخدوم اشرف سندانی نے، تمام بزرگان دین، حضور شاہ مدار صاحب، ان سارے بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو جو پیغامات دیے ہیں وہ سب یہی دیے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اور چند جملے آپ حضرات تک، سب سے پہلے کہ جو ایمان اللہ نے عطا فرمایا، کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی عظیم چیز عطا فرمائی، ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں۔ رحمت کے بے شمار دروازے ہمارے لیے کھلے، ہم نہیں غور کرتے۔ اس مذہب اسلام میں سب سے پہلے جو ہمیں تعلیم دی گئی وہ دی گئی توحید کی، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا پالنہار صرف ہمارا معبود برحق اللہ رب العزت۔ اس نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، سب سے عظیم نعمت ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا ذکر جو ہے، جیسے جس انداز سے کرے سبحان اللہ کی تسبیح سے، اللہ کی ضرب سے، انہی میں ذکر ہے ہمارے رب کے لیے، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کلمہ کیسی نعمت ہے؟ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اس کے لفظ لام کو، پہلے لام کو کھینچ کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مرتبہ کھینچنے پر 4000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس ویڈیو میں پیغام پہنچانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نامعلوم ہم میں سے کس کو ہدایت عطا فرما دیں، کس پر توفیق کے دروازے کھل جائیں۔ اور میری کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے نیک عمل کرنے کی۔ آمین۔ یہ حدیث شریف میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم فرمائی، کلمہ طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صدق دل کے، یعنی لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے تو یہ ضرب خالی نہیں جاتی۔ یقیناً اس ضرب میں شرط یہ ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ ہو، ایسا نہیں کہ صرف ہم کلمہ ہی پڑھتے رہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہمیں دیے گئے ہیں اس پر عمل ہو، اور یہ ذکر بھی ہو،
تو اس کا فیضان دیکھیں آپ. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جب یہ ذکر کرتا ہے پڑھنے والے نے پڑھ دیا تو یہ کلمہ آسمانوں کو چیرتا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. یعنی پڑھا تم نے ہے کلمہ آسمانوں میں پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد عرض کرے گا یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسکنی یعنی ٹھہر جاؤ, سکون اختیار کر. وہ کہے گا نہیں میرے مولا میں سکون اختیار نہیں کروں گا, میں اس لیے آیا ہوں کہ جب تک میرے پڑھنے والے کو تو بخش نہیں دیتا. رب ارشاد فرماتا ہے تو اس لیے آیا ہے کہ میں جس نے پڑھا ہے تو نے اس کو بخشا نہیں. اے میرے کلمے یاد رکھ, جس نے تجھ کو پڑھا تھا میں نے اسی وقت اس کی بخشش و مغفرت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو کمال ہمارے لیے ہے یا نہیں؟ اگر ہم ذکر کریں ہمارے لیے سب کچھ ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ ذکر سے بہت دور ہیں, اور سب سے مین چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کریں. افسوس یہ ہے کہ آج ہم اور آپ ذکر نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. جیسے ہمارا ایک طریقہ کار ہو کہ ہم اور آپ صبح کو یا شام کو جس وقت خالی ہو تو ایک طریقہ بنا لیں کہ ہمیں 100 مرتبہ اس کی ضرب لگانی ہے. تو یقیناً ہمیں جیسے اس کی ضرب ہے, اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے, بہت سارے وظائف ہمارے اور آپ کے لیے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے پڑھا 100 مرتبہ عادت بنا لی تو سرکار فرماتے قیامت کے دن اس کو ایسے روشن چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا, ایسا روشن چہرہ ہوگا جیسے چوتھی رات کا چاند. سبحان اللہ. یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ہی فضل و کرم والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو یہ نعمت بخش دی ہے. افسوس ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. اب دنیاوی اعتبار سے کسی ہر چیز کا یعنی کوئی بند چیز ہو تو اس کو کھولنے کا کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے, یعنی کوئی تالا ہے اس کو کھولنے کی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے. بے شک ہمارے اور آپ کے لیے کیسی نعمت بخش دی گئی ہے, کیسی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر بند کو کھولنے کے لیے ایک چابی ہوتی ہے. رحمت دو عالم ارشاد فرماتے ہیں زمین و آسمان کے خزانوں کی چابی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش ہم نے اس پر عمل کیا ہوتا. اور کچھ ایسی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا, حالانکہ باتیں تو قرآن و حدیث میں سب نایاب ہی ہیں, ہمارے بزرگوں نے بیان فرما دی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم تک پہنچی یا نہیں پہنچی, غور کرنے والی بات ہے. حضرت فقی ابو لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں 7 باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. انہوں نے 7 چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے 7 باتوں کو یاد رکھا اللہ عز و جل فرشتوں کے نزدیک اسے مکرم بنا دے گا. سبحان اللہ. 7 باتوں کو جس نے یاد کر لیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے نزدیک اسے مکرم بنا دے گا. پوچھا گیا حضور وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ اللہ عز و جل یعنی اس کے جو کرم ہوگا رب تعالیٰ کی طرف سے, تو فرماتے ہیں سب سے پہلا طریقہ کار اختیار کر لے. حضرت فقی ابو لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلا طریقہ اختیار کر لے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا کرے. سبحان اللہ. یہ حکم کیا ہے؟ جائز کام. ایسا نہ ہو کبھی کوئی حرام خوری کرتا اور بسم اللہ پڑھ لے, نہیں, جائز کام ہمارا قصور ہو. جیسے کھانا کھانا ہے, پینا ہے, اس کے علاوہ جو ہمیں کام کرنا ہے, سواری پر بیٹھنا ہے, اس کے علاوہ ہمیں کوئی اپنی دکان کا تالا کھولنا ہے, گھر سے باہر نکلنا ہے, بہت سارے کام ہیں. اگر ہم یہ طریقہ بنا لیں کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے نہایت ہی فائدہ ملتا ہے. بہت بسم اللہ شریف کی کبھی فضیلت کی بات ہوگی تو انشاءاللہ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا بسم اللہ شریف کی فضیلت بیان کرنے کی. ہر کام کے شروع میں یعنی بسم اللہ شریف. نمبر 2, ہر کام سے فارغ ہونے کے بعد کہے الحمدللہ, یعنی اللہ کا شکر ادا کرے. بے شک. اگر کام سے فارغ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا. اس کے بعد فرماتے ہیں جب اس کی زبان پر چھوٹی یا بڑی بیہودہ اور بری بات آ جائے, کوئی ایسی زبان پر بات آ جائے چھوٹی یا بڑی بیہودہ, تو فرماتے ہیں اس کے بعد وہ کہے استغفر اللہ. 3 باتیں ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں چوتھی بات, یعنی چوتھی بات کے بارے میں ارشاد فرمایا جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو فوراً کہے انشاءاللہ.
جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو فوراً کہے انشاءاللہ. بولو فائدہ ہے یا نہیں؟ یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے ہمیں تعلیمات اسلام میں. اس کے بعد فرماتے ہیں جب شب و روز یعنی 5ویں بار اس کی زبان پر ہر وقت لا الہ الا اللہ کا جاری رہنا. شب و روز کا مطلب دن و رات خالی ہے بیٹھا ہے جس انداز میں بھی ہے اللہ کا ذکر. اس کے بعد فرماتے ہیں 6ٹھی بات جب اس کے جان و مال میں کوئی تکلیف پہنچے, جان و مال میں کوئی نقصان ہو جائے کوئی تکلیف پہنچے تو فرماتے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمہ یاد کر لیں جس سے ہم اور آپ. اچھا ایک بات اور بھی ہے, مسلمانوں میں ایک چیز رائج ہے اکثر جو بغیر بیچارے تعلیم یافتہ نہیں ہیں, جب کسی کی انتقال کی خبر سنتے ہیں تو پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون. پڑھنا بھی چاہیے, حکم یہی ہے, مگر یہ ضروری نہیں کہ اسی جگہ پڑھا جائے. آپ کے یہاں کوئی نقصان ہو جائے, مال میں کوئی کمی آ جائے, کوئی چیز کسی کوئی تلافی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے نقصانات میں سے پڑھیے. اور ایک بزرگ نے لکھا ہے غالباً حضرت علامہ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ جب کسی کو پیسہ دیا کرو تو پڑھ لیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون, اور جب کسی سے لیا کرو تو پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے چاہ کبھی تمہاری دولت میں کوئی کمی نہیں آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام میں سارے طریقے ہم لوگ جب دو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو, اور جب لو تو بسم اللہ شریف کہہ کر لو, اللہ نے چاہ برکت ہو. تو سمجھ گئے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں جب کوئی مکروہ اور ناپسندیدہ بات اس کے سامنے آئے, 7ویں بات جب کوئی مکروہ اور ناپسندیدہ بات آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا چاہیے. یہ 7 باتیں ہو گئی. اگر ہمارا اور آپ کا ان پر عمل ہو اللہ نے چاہے یقیناً ہمیں اور آپ کو فیض پہنچے گا. تو کلمہ طیبہ کا جہاں تک بات ہے بے شمار فضائل ہیں, اور 2 جملوں میں اور سنیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے. کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, افسوس ہم عمل نہیں کرتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یعنی اسی کلمہ طیبہ کا ذکر تو آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں نے اکثر اس کا ذکر کرا ہے, تنہائیوں میں, گوشائیوں میں, راتوں میں بیٹھ کر ہر جگہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی, اور جو ضربے لگانے کا مقصد ہے تو اس میں بڑے فائدے ہیں, کبھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا. فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ 99 بلائیں اس سے دور کر دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے رحمت ہے یا نہیں؟ اللہ کی طرف سے رحمت میرے بھائیو ہے یا نہیں؟ آج ہم دین سے بہت دور ہیں, بس اتنی دیر کلمہ پڑھتے ہیں, اگر کوئی مر گیا تو سیم میں آ گئے, تھوڑی دیر چلو جو بھی پڑھ لیا, وہ بھی بڑی مشکل اور بڑی کراہیت کے ساتھ, ورنہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کر لیں. لاؤ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیں, کیونکہ اس سے اچھا کوئی ذکر ہے ہی نہیں. ایک مرتبہ پڑھا 99 بلاؤں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا, اور اس میں سب سے ہلکی بلا جو گرائی گئی ہے وہ ہے رنج و غم سے آزاد ہونا. 99 بلاؤں میں آج سب سے بڑی غم تو ہمارے سب پاس ہی ہے. ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنج اور کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے. قرآن یہ پیغام دے رہا ہے, اللہ کے حبیب پیغام دے رہے ہیں کہ سب سے ہلکی بلا رنج و غم دور ہونا, تو 98 بلائیں کیسی ہوں گی؟ بولو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلمہ طیبہ لوگوں کو اللہ کے قہر و غضب سے اس وقت تک دور رکھتا ہے جب تک وہ دین پر دنیا کو ترجیح نہ دے. یہ کلمہ ایسا ہے کہ اگر ہم سے پڑھتے رہیں تو اللہ نے چاہ ہم پر اللہ کا قہر و غضب بھی نہیں آئے گا جب تک ہم دین پر دنیا کو ترجیح نہیں دے رہے. اور جس دن ہم نے دین پر دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دی تو یاد رکھ لو پھر یہ کلمہ پڑھنا بھی ہمارے مطلب وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے, اور ہم سے کہا جائے گا تو جھوٹا ہے. سچائی تو اس بات میں ہے کہ ہم جو کام کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں بخشی ہیں, اس لیے ہمیں چاہیے اپنے بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں. اس سے ایک جملہ اور سن لو کہ سرکار امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان نے ہمیں اور آپ کو کیا کیا پیغامات دیے ہیں, کاش ہم نے اس پر عمل کیا ہوتا. سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, کسی نے سوال کر لیا ایو ذنب خوف بسبب الایمان,
یہ بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، یعنی ایمان کے بارے میں پوچھا کہ ایمان کو سلب کرنے میں سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک گناہ کون سا ہے؟ دیکھو بات سمجھو، ایمان کو سلب کرنے میں سب سے زیادہ خطرناک گناہ کون سا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ گناہ جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے، ہمارے ایمان کو ہم سے دور کر دے، ہمارے ایمان کو ضائع کر دے، وہ گناہ کون سے ہیں؟ یہ آپ سے جب پوچھا گیا تو دوستو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو تعلیمات دی ہیں، جو پیغامات دیے ہیں، اللہ اللہ سرکار امام اعظم علیہ رحمت و برکات سے پوچھا گیا وہ کون سا گناہ ہے؟ سب سے بڑی دولت ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ایمان بچا تو سب کچھ، نہیں بچا تو کچھ نہیں بچے گا۔ ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں سب سے بڑی تو کون سا گناہ جو ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گا؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا ایمان جیسی نعمت پر اللہ عز و جل کا شکر ادا نہ کرنا۔ پہلی بات یعنی اللہ نے جو ایمان بخشا ہے اس پر شکر ادا نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ پہلی بات اللہ نے ایمان دیا اس پر شکر ادا کیا کرو، یہ اس کی رحمت ہے بھائی، ایمان دے دیا اس نے، بہت بڑی بات ہے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ دوسرے نمبر پر پوچھا گیا اس بات کا خوف یعنی برے خاتمے کا خوف نہ کرنا۔ امام اعظم فرماتے ہیں برے خاتمے کا یعنی اس بات کا دل سے ڈر نکل جانا کہ ہم تو مریں گے ایمان پہ جائیں گے، نہیں، یہ خوف بھی دل میں ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ایمان سلب کر لیا جائے، ایمان جانے کا خطرہ اور خوف دل میں ہو، یہ بھی امام اعظم فرماتے ہیں اس بات کا خوف نہ ہونا برے خاتمے کا، اگر آپ کے دل سے یہ خوف نکل گیا یہ بھی گناہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا، تین باتیں بتائی، یعنی ایمان جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، بولو، اور برے خاتمے کا خوف نہ کرنا، یہ کہیں ایسا نہ ہو یار ہمارا ایمان ہی نہ بچے، ایک دل میں ڈر ہوتا ہے نا، ڈر، اس ڈر کے بارے میں امام فرماتے ہیں وہ ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے، جب ڈر دل میں ہوگا تو یقیناً ہم رب سے کچھ مانگے نہ مانگے یہ ضرور مانگیں گے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت کر دے، پروردگار برے خاتمے سے بچا لے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، کچھ ملے یا نہ ملے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ امام اعظم فرماتے ہیں یہ دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا پہلے جس نے شکر ادا نہیں کیا اس کا بھی خطرہ ہے ایمان جانے کا، جس نے برے خاتمے کا خوف نہ کیا اس کا بھی خطرہ ہے ایمان جانے کا، اور فرماتے جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے یقیناً اس کے بھی ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایمان اللہ نے دیا ہے اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، برے خاتمے کا خوف دل میں رکھنا چاہیے اور اللہ کے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ معلوم کس کی بددعا سے ہمارا ایمان چلتا ہے۔ یہ تین باتیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو تعلیم فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج ہم اور آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے یہ کلمہ طیبہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور جہاں تک کلمے کی بات ہے تو ایک آخری بات بتا کر آپ سے رخصتی چاہتا ہوں، کیسی نعمت اللہ نے بخشی ہے، کلمہ کیسی عظیم چیز ہے، جب یہ غور نہیں کرتے ہم اور آپ، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس پر اللہ نے کتنے انعامات ہمیں دیے ہیں اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے کلمہ توحید کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی کلمہ توحید کو مختلف چیزوں سے تشبیہ پروردگار عالم نے دے دی ہے۔ کہیں پانی سے تشبیہ دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس لیے کہ پانی طیب و طاہر ہوتا ہے اور جب آدمی ناپاک ہو اور پانی سے غسل کر لے پاک پانی سے تو اس کی نجاست دور ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح کلمے کو پانی سے تشبیہ دی گئی، یہ تمہارے گناہوں کو تم اس کا ذکر کرتے رہو گے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ بے شک بے شک تشبیہ ہوئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہیں پانی سے تشبیہ ہوتی ہے اور اس میں اس کے علاوہ علیحدہ علیحدہ فرماتے ہیں کہیں خاک سے تشبیہ دی گئی، مٹی سے، مٹی جس طرح دانے بنا دیتی ہے اسی طرح فرمایا گیا کہ خاک، اس لیے کہ خاک دانوں کو بڑھاتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھو گے تو اللہ نے چاہ نیکیاں بڑھیں گی۔ اس کے علاوہ کہیں آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور آگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں اور آگ کو تشبیہات دی ہیں، کیونکہ آگ اشیاء کو جلا دیتی ہے، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، جلانا ہے کامیابی آگ کا۔
اور یہ کلمہ توحید کا ذکر، کلمہ توحید کی کثرت، کلمے کی کثرت بھی ہمارے گناہوں کو جلا کر صاف کر دیتی ہے۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے، اس کے علاوہ کئی سورج سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کے علاوہ اس لیے کہ سورج تمام دنیا کو روشن و منور کر دیتا ہے، اس سے اور اس کلمے سے عالم برزخ کو روشن منور کر دے گا۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اور آپ ان تمام چیزوں پر عمل کریں تو اللہ نے چاہا ہمیں اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ کہیں ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے، کہیں مسافروں کے ستارے مسافروں کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے یہ نعمت بخشی ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کا پورا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم اور آپ کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے ذکر کریں، تنہائی میں ہو، گوشوں میں ہو، راتوں میں ہو، جس انداز پر بھی ہو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس کلمے کا کثرت سے ذکر کرتے رہا کریں، اس لیے کہ ہمیں اس کی بے شمار تعلیمات دی گئی ہیں۔ یہ کلمہ پڑھو گے، اللہ نے چاہ دل کی بھی صفائی ہوگی، نور بھی آئے گا، رحمتوں کی بارشیں بھی ہوں گی، اور ایک نہ ایک دن اس کا ذکر ایسی روحانیت پیدا کر دے گا کہ ہمارا رشتہ دنیا سے ٹوٹ کر اپنے معبود برحق پر چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سروں کو جھکانے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس عرصے میں قصداً یہ ساون جو بھی خامیاں ہو گئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ آپ حضرات بھی پڑھ لیجئے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔